اور پھر شہباز شریف صاحب کو انہوں نے ڈیپیوٹ کیا، یہ جانتے ہوئے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک اپنی طرز کی سیاست چلاتے ہیں. مطلب ان کی پورا یہ جو اپیرنس ہوئی ہے کچھ کنفیوژنز کا شکار ہے، اس میں واپس آئیں گے ڈسجوائنٹڈ واپس آتے ہیں. ایک نتیجہ ہمارے پاس ہے NA 63 گجرات 2 کا. حسین الہی پاکستان مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ یہ یہاں سے جیت گئے ہیں 88,069 ووٹ لے کر، اور شکست دی ہے انڈیپینڈنٹ ہیں ساجد یوسف 81,640 ووٹوں کے ساتھ، بیک بائی PTI ہیں یہ ممبر بھی. یہ لوز کر گئے ہیں. NA 63 گجرات 2 قومی اسمبلی کی نشست ہے جو کہ حسین الہی نے نکال لی ہے. NA 80 قومی اسمبلی کی ایک اور نشست گجرانوالا 4 شاہد عثمان پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، 83,576 ووٹ لے کر آگے نکل گئے ہیں، قومی اسمبلی پہنچے ہیں. شکست دی ہے اسد اللہ کو جو کہ انڈیپینڈنٹی کانٹیسٹ کر رہے تھے اس الیکشن کو. بیک PTI واپس آ جاتے ہیں جی آپ لوگوں کی طرف، آپ دونوں کے پوائنٹ آف ویو کے بعد. ابصار صاحب میں آپ کی جانب آؤں، جو طلعت صاحب نے یہاں پہ نمبر رکھا 1,06,00,000 ورسز 1,46,00,000 اپ کر لیا ہوا ہے، ان کی طرف چلیں گے. ندیم ملک ہیں ہمارے ساتھ، طلعت بیٹھے ہیں آگے، ابصار ہیں، کرن اور منیب. میاں نواز شریف صاحب نے کچھ دیر پہلے، اور آپ سب کو بھی میں نے دیکھا بڑے غور و خوض سے سن رہے تھے وہ کیا کہنے آئے ہیں اور کیوں کہنے آئے ہیں. ندیم ملک صاحب انہوں نے جو موٹی موٹی 2-3 باتیں کی ہیں، یہ پتہ لگ رہا ہے حکومت بنانا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ باقیوں کے پاس نمبر کتنا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اتنا نمبر تو نہیں ہے مگر تمام جماعتوں کو مل بیٹھنے کی دعوت دیتے ہیں، اتحادیوں سے بات کر کے مل کے حکومت بنائیں گے. اور شہباز شریف صاحب کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری، فضل الرحمان اور خالد مقبول صدیقی سے بات کریں گے. آغاز آپ سب کے ساتھ اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں. دوسروں کا انتظار نہیں کر لینا چاہیے؟ کیا پتہ کوئی اور سمجھ رہا میرے پاس نمبر زیادہ اچھے میں اکٹھے کر سکتا ہوں. اچھا مجھے اوور آل نواز شریف کی، اگر آپ اس میں جملے کا آغاز وہاں سے کریں کہ شبانہ روز محنت کے بعد جو کامیابی حاصل بلا خوف تردید. نہیں ملک صاحب، منیب کو اجازت دیں گے وہ شبانہ کے نام سے شروع کریں، آپ اپنی مرضی سے شروع کریں. پہلے تو نواز شریف کی اوور آل جو سپیچ ہے نا بہت ان امپریسو لگی مجھے. اگر وہ اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں فیوچر گورنمنٹ تو ان کے ذہن میں کوئی روڈ میپ ہونا چاہیے تھا. ان کے پاس کچھ بھی کلیم کرنے کے لیے کریڈٹ نہیں ہے 16 ماہ کی حکومت کے بعد. ابھی بھی انہوں نے 1990 کی حکومتوں اور پرانی حکومتوں کا حوالہ دے کے اپنی تقریر کا ذکر کیا. یہ نہیں بتایا 16 ماہ میں کیا کیا، کل کو کیا کرنا ہے یہ نہیں بتایا. تالیاں بجوا رہے ہیں کہ اللہ نے بڑی کامیابی دے دی الحمدللہ 66 نشستوں کے ساتھ 266 کے ہاؤس میں. وہ کہہ رہے ہیں وی آر سنگل لارجسٹ پارٹی. اور 100 والا جو PTI کے انڈیپینڈنٹس ہیں ان کو وہ پارٹی نہیں کنسیڈر کرتے کیونکہ ٹیکنیکلی سپریم کورٹ نے ان کو ناک آؤٹ کیا ہوا ہے. تو مجھے تھوڑا سا ان ڈیموکریٹک بیہیویئر لگا. زیادہ جمہوری سوچ تو یہ ہوتی کہ وہ جو 100 جیت کے آئے ہوئے ہیں ان سے بات کریں گے. سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہونا چاہیے تھا، بجائے یہ کہ ان میں سے 25-30 کو لوٹا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کے ایفیڈیوٹس لیے جا رہے ہیں تاکہ تعداد ان کی اپنی 100 سے کراس کر جائے. تو میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ. آپ کی لو ہو گئی ہے ایک دم سے کہ یہ کیا ہے. میری ان سے ایکسپیکٹیشنز ہائی نہیں تھی پہلے بھی، کیونکہ جس پارٹی کے پاس تھے 60-65 اور وہ حکومت سازی کی کوشش کر رہی ہے تو سوائے یہ کہ وہ چور راستے ڈھونڈے، سیدھے راستے سے تو حکومت نہیں بنا سکتی. تو اس سینس میں تھوڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں. نواز شریف ایک بڑا لیڈر ہے تو نواز شریف کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اب یہ PDM 2 بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. PDM 1 کا جو تجربہ تھا وہ پاکستان کی تباہی کا راستہ تھا. نواز شریف تقریروں میں آ کے کہتے ہیں میرے دور میں روٹی کتنے کی تھی؟ 4 روپے کی تھی. آج کتنے کی ہے؟ 30 روپے کی. یہ نہیں بتاتے کہ وہ نون لیگ کی حکومت میں 30 روپے کی ہوئی ہے. شہباز شریف تھا وزیر اعظم. کہتے ہیں میرے دور میں قرضہ کتنا تھا؟ اتنا. اب کتنا ہے؟ شہباز شریف کے دور کا نہیں بتاتے. آئے نہیں نا، وہ صرف اپنی وزارت عظمیٰ کو کہتے ہیں میرے دور میں ڈالر کتنے کا تھا؟ 100 روپے کا تھا. اب کتنے کا ہے؟ 300 کا تھا. وہ شہباز شریف کے دور میں 300 کا ہوا ہے. تو وہ چیزیں جو ریالٹیز وہ نظر انداز کر کے یا ہمیں سوچتے ہیں کہ ہمیں شاید بھول گیا. نواز شریف کا مجھے لگتا ہے ڈسکنیکٹ ہے ریالٹی سے. وہ جتنا عرصہ جدہ میں گزارا وہ بھی ڈسکنیکٹ میں رہا، اور جتنا عرصہ بعد میں انہوں نے لندن میں گزارا تو کمپلیٹلی شاید پاکستان کو وہ بھول گئے کہ پاکستان میں اس عرصے میں 4-4.5 کروڑ نیا ووٹر ایڈ ہو گیا ہے. وہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، اس کو سینس بھی ہے، وہ اس کی مجبوریاں، بے روزگار بھی ہے، اس کے پاس وسائل بھی نہیں ہے. اس کو بتائیں میں نے 1988 میں نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا تو وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن آج اس کو روٹی چاہیے، روزی چاہیے. وہ اس کے لیے کیا کرے گا؟ تو شاید آج اگر وہ کچھ براڈر ایک روڈ میپ دیتے قوم کی یونٹی کے لیے، کنسنسس کے لیے، ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کوئی اچھی باتیں بولتے، خاص طور پر وہ جو PTI سپورٹڈ 100 انڈیپینڈنٹ ہیں ان کے لیے کچھ بولتے تو اچھا تھا. اس کے بغیر نہیں اچھا لگا مجھے. متاثر کن نہیں رہا آپ کے بقول جو ان کا خطاب تھا. طلعت صاحب جو نمبر اب تک کا فائنل ہو کے سامنے آ رہا ہے، ہمارے پکچر بن رہی ہے 232 265 میں نشستیں قومی اسمبلی کی مکمل ہو گئی ہیں. 92 انڈیپینڈنٹس ہیں PTI بیکڈ، 66 نون لیگ کے پاس ہے، 50 پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اور میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں
کہ ہم کہیں گے کہ زرداری صاحب سے بات کریں, فضل الرحمان سے کریں, خالد مقبول صدیقی سے کریں. ایگزاسٹ ہو گئے ہیں میاں صاحب, گراؤنڈ ریالٹی سے ڈسکنیکٹ ہیں میاں صاحب, کیونکہ جو ماضی میں ووٹ لیا اس کو انہوں نے اس ٹائم کو گزار کے ایگزاسٹ کر لیا ہے. اب نیا ووٹ لیں گے تو نئے طریقے سے چلنا پڑے گا. ان کی سٹینڈنگ کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں اس میں ایک جملہ تھا ان کی تقریر میں جو تقریر نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ تقریر میں اور اپنے لائحہ عمل کو انفولڈ کرنے میں بڑا فرق ہے. اگر آپ نے اپنا لائحہ عمل بتانا ہے تو شاید ایک پریس کانفرنس زیادہ موضوع ہوتی, کام کرنا یا ایک پریس سٹیٹمنٹ جاری کرنا زیادہ موضوع ہوتا, لیکن انہوں نے اپنی سیلیبریشن کو اور اپنے لائحہ عمل کو انفولڈ کرنے کا جو اوکیزن ہے وہ ایک بنا دیا. لیکن ایک جملہ انہوں نے کہا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سب کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں, اس میں گروپس بھی ہیں, پارٹیز بھی ہیں اور افراد بھی ہیں. جو انڈیپینڈنٹس ہیں میرے خیال میں اس کے بارے میں اسحاق ڈار صاحب بات کر رہے تھے ندیم ملک سے آپ کے پروگرام سے پہلے اور تقریر سے پہلے, جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ انڈیپینڈنٹس کے ساتھ کس طریقے سے انگیج کر رہے ہیں. اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے جو بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اس تمام معاملے میں, ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے واضح انداز سے بتایا کہ ان میں سے بہت سارے انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. تو جب وہ اپنے 66 کے نمبر کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو اس کے اندر مفروضہ انہوں نے جو ورکنگ اسمپشن ہے وہ یہ بنایا ہوا کہ 66 میں سے درجنوں لوگ شاید ان کو جوائن کر لیں. 25 سے 30 کا نمبر 25 سے 30 کا نمبر انہوں نے آپ کو بتایا. تو ایک تو ان کا یہ جب کہتے ہیں لارجسٹ پارٹی ہے تو اس کے اندر کچھ مفروضہ بھی ہے. مفروضہ یہ بھی ہے کہ ہم لارجسٹ پارٹی ایکسپینڈ کریں گے اپنے آپ کو. تو جب وہ ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ان کا نمبر 66 نہیں ہے ان کے کیلکولیشن کے مطابق. ان کا نمبر جو ہے تقریباً 100 کے قریب ہے اور اس سے آگے کی بات کریں. نمبر 1. نمبر 2, جو پی ڈی ایم 2 کا ذکر ہوا یہاں پر, وہ درست بات ہے کہ پی ڈی ایم 2 کی ہی آپ کو شکل نظر آئے گی. جو تقریر کے حوالے سے پہلے میں ایک دو نکات دے دوں. ایک آپ متاثر ہوئے ویسے؟ دیکھیں کم ہی متاثر ہوتا ہوں چیزوں سے, لیکن یہ کہ اس تقریر سے تو بالکل متاثر نہیں ہوا کیونکہ میں نے آپ کو اسٹرکچرل فلا آپ کو بتا دیا کہ بنا تھا کہ یہ ایک سوبرنگ ریزلٹ ہے ان کے لیے, یہ ریفلیکٹ کرنے کا ریزلٹ ہے. یہی میں پوچھنا چاہ رہی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ دیکھیں میرے خیال میں پارٹی کو موٹیویٹ کرنا تھا. کل میڈیا کے اوپر پارٹی کے تو کوئی بڑے لیڈر مجھے نظر نہیں آئے, اگر تھا ہی کوئی نہیں تھا. حالانکہ حمزہ صاحب کو وہاں پہ ہونا چاہیے, حمزہ صاحب بھی وہاں پہ نہیں تھے. باقی تو تمام کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ شاید اپنے حلقوں میں ہو. لاہور کی لیڈرشپ جو ہے وہ تقریباً ڈیسیمیٹ ہوئی ہے, سعد رفیق صاحب ہار گئے, ورنہ وہ وہاں پر موجود ہوتے. لیکن نواز شریف صاحب کی باڈی لینگویج جو تھی وہ ذرا آکورڈ تھی, اسپیشلی جب ان کو یہ وضاحت کرنی پڑی کہ کل ہم نے کیوں بات نہیں کی, کل ہم نے سیلیبریشن کیوں نہیں کی, رزلٹ کیوں ڈیلے ہو گئے, اس کے اوپر انہوں نے بالکل بات نہیں کی. یعنی میڈیا کے اندر جو پچھلے 12-14 گھنٹے میں سب سے بڑی سٹوری ہے, یعنی یہ کیوریوسٹی ہے کہ ریزلٹس کیوں ڈیلے ہوئے, اور ایک ایسی جماعت جس نے حکومت بنانی ہے وہ یہ نہیں بتا پا رہی کہ اس کی انگزائٹی لیول کیا ہے. ڈار صاحب نے آپ کے ساتھ ان کی کوئی انگزائٹی نہیں ہے, یہ میرے لیے سرپرائز ہے. میری انگزائٹی ہے یہ کہ ان کی انگزائٹی کیوں نہیں ہے. ہم ڈسکس کرتے رہ کے لیکن آج وہ ایکسپلین کر سکتے تھے, وہ انہوں نے نہیں کیا. دوسرا, جب آپ وضاحتیں کرنے لگ جائیں ایک ایسے موقع پر جب آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے تو اچھا نہیں لگتا, کیونکہ وہ وضاحتیں آپ کرتے ہیں یا ماضی کو ریکال کرتے ہیں جب آپ نے ووٹ لینے ہوتے ہیں. اب آپ کو جتنے ووٹ پڑھنے تھے وہ پڑھ گئے ہیں. جو پرسنٹیج ابھی تک میرے پاس آئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. نون لیگ کو ابھی تک تقریباً 1 کروڑ 6 لاکھ کے قریب ووٹ پڑے ہیں. جو انڈیپینڈنٹس ہیں جس میں پرائمرلی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, ان کو 1 کروڑ 46 لاکھ کے قریب ووٹ پڑے ہیں. اور ہمارا خیال یہ ہے کہ جس طرز کا یہ ووٹ پڑ رہا ہے اس طرز کے اوپر تو شاید پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹس کا ووٹ بینک جو ہے پہلے سے کہیں زیادہ ہو جائے. تو یہ 66 سیٹوں کے ساتھ, اور جب آپ اٹک سے لے کر اور ڈی جی خان تک بہت ساری جگہوں پر آپ کو بہت بڑے بڑے دھچکے ہوئے ہیں, برج الٹے ہیں آپ کے, ایک سوبرنگ اوکیزن تھا. تو سوبرنگ اوکیزن کے اندر آپ سیلیبریٹ نہیں کرتے, سیلیبریشن کی سپیچ کے اندر آپ اپنا لائحہ عمل نہیں بتاتے, اور